يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ضرب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه أجمعين۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کا اس سے پچھلی آیت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ عبارت کے لحاظ سے یا تو یہ اللہ سے کی خبر ہے اور یا یہ علیحدہ جملہ ہے۔ اولئک مبتدا ہے، یعنی سے ابتدا ہے، علی خدا اخیر تک اس کی خبر یا اس کا مضمون ہے۔ یہ آیت پہلی آیت کا نتیجہ ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ تو یہ آیت اس آیت کا انجام ہے، کیوں کہ پہلی جو آیت ہم نے پڑھی اس میں اعمال کا ذکر تھا، اعمال میں کہ وہ جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائے۔ اب اس کا یہ رزلٹ اللہ پاک نے دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچے۔ اور یہ آیت مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ ہدایت رب کی طرف سے ہوتی ہے، یہ کوئی ذاتی کوشش کاوش کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہدایت اللہ عطا فرماتا ہے، اور کسی اللہ عطا فرماتا ہے وہی کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ اولئک اس میں اشارہ ہے، اشارہ اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ سننے والے کو محسوس ہو کہ یا تو اس طرح کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، یا اس طرح کہ اس چیز کے اوصاف اور خوبیاں بیان کر دیے جائیں اور اس طرح سے بیان کر دیے جائیں کہ وہ محسوس ہونے لگے۔ لہذا اگر المتقین سے مراد جماعت صحابہ تھی تو اولئک کا پہلا اشارہ صحابہ کی طرف ہوگا، یعنی یہ صدیق فاروق عثمان علی اور مہاجرینوں انصار وغیرہ سب کے سب ہدایت پر ہیں۔ اور اگر عام جماعت متقین اس سے مراد ہو تو یہ اشارہ ذہنی ہوگا، محسوسات کی حد تک ہوگا کہ یہ لوگ قیامت تک کے وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور ہدایت پر رہیں گے، اور جن کی یہ صفتیں ہیں کہ وہ اللہ پر اور اللہ کے دیے ہوئے قرآن پر اور اللہ کی بھیجی ہوئی پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ صفتیں ہیں ان کی، لیکن چونکہ ہماری نگاہوں سے صحابہ کرام غائب ہیں، ہم اور ان کے درمیان بڑا عرصہ دورانیہ وقت گزر گیا ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ اشارہ بھی اولئک ذہنی طور پر ہی ہوگا۔ اس اشارہ میں گزرے ہوئے جتنے متقین ہیں اور جو موجود ہیں اور جو آنے والے متقین ہیں وہ سب کے سب شامل ہیں۔ اب رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اس کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جو بھی جس کو ملتا ہے وہ اس کے رب کی طرف سے ملتا ہے۔ اب ہدایت کو رب کائنات نے اپنی صفت ربوبیت سے بیان کرنا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ہدایت کو ربوبیت کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ یہ بھی پالنا ہے، جس طرح رزق بظاہر بدن کو پالتا ہے، ہدایت سے
ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت سے بیان کروایا۔ حق تعالیٰ مسبب الاسباب، اور سارے اعمال سبب ہیں، اور مسبب الاسباب کی وجہ سے اس ایک کرم سے یہ اعمال بندے کو ملے، لہذا اس کے کرم سے ہی ان اعمال کو متعلق کیا گیا اور ہدایت کا نتیجہ نکالا گیا۔ اب غور کریں کہ ہدایت جسے ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے، اور ہدایت کس چیز کا نام ہے؟ ہدایت ہے دل کی طہارت کا نام، ہدایت ہے باطن کی صفائی کا نام۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکیٰ، کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ نفس کیا، یعنی اپنے دل کو صاف کیا۔ لہذا قلب کی صفائی کے ساتھ فلاح یعنی کامیابی کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور کامیابی انہی لوگوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہودی اور عیسائی جو اپنی کامیابی کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ یہودیوں سے پوچھے، عیسائیوں سے پوچھے، تو ان کے اس خواب کی تعمیر کبھی سامنے نہیں آئے گی۔ وجہ کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے کامیابی ہے اس کے پیچھے ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ کس چیز کی؟ کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، جس طرح پہلے گفتگو ہوئی، اور جو نبی پاک نے فرمایا ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو پہلی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ لہذا ان کا ایمان تو مکمل ہی نہیں ہے، ان کا ایمان تو ہے ہی نہیں، وہ تو اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب قرار دے رہا ہے کہ جنہوں نے مصطفیٰ پر نازل کیے گئے پر ایمان قبول کیا، اور جو حضور سے پہلے ہو چکا اس پر ایمان، وہ حضور کی ذات کو تو مانتے نہیں، لہذا ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں، اور یہ ان کی کامیابی کا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ المفلحون یہ فلاح سے بنا ہے۔ فلاح کا معنی ہم لوگ بھی معنی ہوتے ہیں چیرنا، پھاڑنا، کھولنا، قطع کرنا۔ اسی لیے کسان کو فلاح کہتے ہیں، کیوں کہ وہ زمین کو چیرتا ہے۔ اصطلاح میں دیکھیے الفاظ کے معنی دو لحاظ سے ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی چیرنا، پھاڑنا، قطع کرنا، فلاح کا، اور کسان چونکہ زمین کو پھاڑتا ہے اس لیے اسے فلاح کہا جاتا ہے۔ اب ایک معنی ہوتا ہے اصطلاحی، جو کہ علم و ادب کے لحاظ سے معنی لفظ کا مرتب کیا گیا ہوتا ہے کہ یہاں قرآن کی فلاح کے معنی ہے کامیابی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہاروں اور پرتوں کو چیر کر مشکلات کو دفع کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ کسان زمین کو چیر پھاڑ کرتا ہے، پھر اسے ہل ملتا ہے، اناج ملتا ہے۔ تو اصطلاحی طور پر معنی یہ ہے کہ اس رستے پر چلنے والا وہ بھی چیر پھاڑ کرتا ہے، وہ بھی پردوں کو ہٹاتا ہے، وہ بھی اپنے نفس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب نفس تک پہنچتا ہے تو اس میں اسے خرابیاں نظر آتی ہیں کہ میرے اندر یہ غلطی بھی ہے، یہ خطا بھی ہے، یہ جرم بھی کیا ہے، پھر وہ ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ سمجھتا ہے کہ میری یہ برائیاں مجھ سے مٹ گئی ہیں اور میرا دل اب پاک ہو گیا ہے، جب وہ یہ سمجھتا ہے تو آواز رحمت آتی ہے کہ ہاں اب تجھے کامیاب ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ اس قسم کے لوگ دنیا اور برزخ اور آخرت ہر جگہ پر کامیاب ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا کی کامیابی ہے، اس میں قبر کی کامیابی بھی ہے، اس میں حشر کی کامیابی بھی ہے، ساری کامیابی ہے۔ خیال رہے کہ ہدایت و کامرانی سے مراد دنیا کی ہدایت و کامیابی ہے، تو معنی یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اچھے عقیدوں پر ہیں اور اچھے اعمال کی توفیق والے ہیں،
امیری فقیری سلطنت وغیرہ ہر حال میں کامیاب ہے. اور اگر برزخ ہدایت و فلاح مراد ہے تو معنی یہ ہے کہ مرتے وقت حسن خاتمہ اور قبر میں سوالات کے جوابات کی ہدایت پر ہیں اور پھر برزخی نعمتوں کے لحاظ سے بھی کامیاب ہیں. اور اگر قیامت کی ہدایت و فلاح مراد ہے تو مطلب یہ ہے کہ قیامت میں سوالات ملائکہ کے جوابات کی ہدایت پائیں گے اور رب کی مغفرت سے کامیاب ہوں گے. اور یہ جتنی بھی کامیابی کی میں نے باتیں بیان کی ہیں وہ ایک ایمان والے کو اللہ کی توفیق سے حاصل ہے. ایسے میں اگر اندھیرا ہو تو اس کے ہاتھ میں لالٹین ہوتی ہے, روشنی ہوتی ہے. یہ شخص انشاءاللہ ہدایت پر رہے گا اور منزل مقصود کو پالے گا. دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس روشنی کا انتظام نہیں کہ جس سے دیکھ کر وہ ان مصیبتوں کو قبول کر سکے اور اس کے راستے کو طے کر سکے. یہ شخص کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. رستہ کٹھن ہے اور ایسے ایسے راستے ہیں کہ انسان کے گر کر مر جانے کا بہت زیادہ موقع ہے. اور اگر اس کے پاس روشنی ہے تو ہمیشہ وہ وہاں پر قدم رکھے گا جہاں کانٹا نہ ہو, جہاں گھڑا نہ ہو, جہاں نقصان پہنچانے والی چیز نہ ہو. اگر راستہ پیسا ہی خطرناک اور اس کے پاس روشنی نہیں ہے تو بتائیے وہ راستہ بھول کر دے گا, کہیں بھی نہیں کرے گا. کہیں نہ کہیں وہ ان مصیبتوں میں گر سکتا ہے اور وہ شخص کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. یا تو کسی غار میں گر کر ہلاک ہو جائے گا یا کسی آگ میں گر گیا تو گھر جل جائے گا. اور تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس روشنی تو ہے لیکن وہ چلنے میں بے احتیاطی کرتا ہے. اشارہ میں جس طرح کر رہا ہوں شخص سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے. روشنی تو ہے لیکن چلنے میں وہ بے احتیاطی کرتا ہے. اس طرح کی آگ اور ہاتھ سے تو بچتا ہے لیکن کانٹوں کا خیال نہیں رکھتا. یہ شخص اگر منزل مقصود تک تو پہنچ جائے گا لیکن زخمی ہو کر اور بہت دیر کے بعد پہنچے گا. یہ دنیا ایک خاردار مقام ہے, اس میں گڑھے بھی آگ والے میدان بھی. یہ گڑھے کیا ہے؟ سینما, شراب خانے وغیرہ. یہی کانٹے ہیں جو اس دنیا میں بکھرے ہوئے, کفر پھیلے ہوئے انگارے اور شرک کے بڑے بڑے خار ہیں. ایک تمام چیزوں کو لوگ طے کر رہے ہیں, اس میدان سے گزر رہے ہیں, لیکن متقی مسلمان کے پاس قرآن پاک کی روشنی موجود ہے. کون سی روشنی؟ قرآن پاک کی روشنی. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. قرآن پاک کی متقی کے پاس روشنی اور اپنے تقوی کی وجہ سے نہایت احتیاط سے اس راستے کو طے کرتا ہے, قدم وہیں پہ رکھتا ہے جو نیکی کی جگہ ہو, برے مقامات سے بچتا ہے. گناہگار مسلمان کے پاس یہ روشنی تو ہے اور وہ کفر و شرک کی باتوں سے بچتا ہے لیکن بے احتیاطی کی وجہ سے خود کو گناہوں کے کانٹوں میں پھنسا دیتا ہے. اور آفت چونکہ قرآن پاک کی روشنی سے الگ ہے اس لیے یا تو وہ شرک کی غار میں گر کر ہلاک ہو جاتا ہے یا کفر کی آگ میں جل کر بھسم ہو جاتا ہے. تو متقی ہدایت پر بھی ہے اور اعلیٰ درجہ کا کامیاب بھی ہے کہ اس کے پاس قرآن کی روشنی ہے. وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے, نتیجے میں انشاءاللہ وہ بغیر کسی گھڑے میں گرے, بغیر کسی آگ میں جل سے کامیابی سے اپنی منزل پر پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق دے. گفتگو انشاءاللہ چلتی رہے گی. درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ